हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारन कपूर, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। लेकिन वो भूल रही थी कि ये दुनिया बराबर का हिसाब लेती है, शायद इतना देती नहीं जितना सूद समेत और बड़ी फरागदली से लेती है। मौसम के तेवर बदले थे। अचानक हर तरफ से घटाटोप अंधेरा छाया। उसे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। बादलों की गर्ज से बारी की आंख खुली तो कमरे में छाए अंधेरे से उसे अंदाजा हुआ कि शायद लाइट नहीं थी। उफक, बारी ने अंदाजे से बेड की तरफ बढ़ते आवाज़ दी थी। मुझे डर लग रहा है बारी। उफक की आवाज़ करीब से कहीं उभरी थी। सेल इसके पास नहीं था। वो बारी की फरमाइश पे बैग में बंद पड़ा था, जबकि इसने आते साथ सेल से जान छुड़ा रखी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उफक के मुंह से हल्की सी चीख उभरी थी। कौन है? बारी, जो भी उफक को इस अंधेरे में ढूंढ नहीं पाया था। इसकी खौफ भरी चीख ने इसे मजीद डिप्रेस किया। सर, रूम सर्विस, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है। अभी देखे कितने बजे तक ठीक किया जाता है। तब तक आप ये मोमबत्ती ले लें। लड़के की आवाज़ पे एक सुकून भरी सांस खारिज करते वो अंदाजे से दरवाजे की तरफ बढ़ा था, जहां सामने रूम सर्विस वाला लड़का 3 मोमबत्तियों पे मुश्तमिल कैंडल पैनल लिए खड़ा था। कमरे में नहीफ सी रोशनी हुई थी। बारी, मुझे अंधेरे से डर लगता है और ये तूफान ऐसे लग रहा है जैसे दीवारें टूट जाएंगी। उफक ने अपने डर का खुलासा किया। बारी ने मोमबत्ती की रोशनी में हिरनी जैसी आंखों का खौफ बखूबी देखा था। वही उफक का बिखरा सा रापा उसे डिस्टर्ब करने लगा था। मैं आ जाऊं वहाँ अगर तुम डिस्टर्ब फील न करो। बारी ने बेड की साइड पे कैंडल रखते इसे ऑफर की थी, जिसके जवाब में उफक ने कोई जवाब नहीं दिया। बारी ने इसकी कैफियत का अंदाजा करते इसके करीब जगह संभाली। सो जाओ उफक, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारा शोहर, एक बेहतरीन रखवाला। मेरे होते हुए कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बारी की ज़ूम आईनी बात को समझे बगैर इसने अपना सर इसके शाने पे लगाया। बारी को अंदाज़ा नहीं था कि उफक इतनी आसानी से इसके जाल का शिकार हो जाएगी, और इस सूरत में जब इन दोनों के दरमियान एक महरम रिश्ता मौजूद था। इस रिश्ते के तगाज़ों से जान छुड़वाना इतना आसान नहीं था। बारी ने इसके गिर्द अपने बाजू का हसार बांधे गिरफ्त मजबूत की। उफक ने चौंकते हुए नीम रोशनी में बारी को देखा, जिसने सहूलत से झुकते हुए इसके माथे पे बोसा दिया। इसके गिर्द खतरे की घंटियां गूंजी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बारी इसके लिए ऐसी आग साबित हो रहा था जो इसके वजूद को आबला बना डालेगी। बारी प्लीज़, मैं इस रिश्ते को ऐसे कबूल नहीं कर सकती। उफक ने इसे अपनी हदूद का यूज याद दिलानी चाहिए। अभी और फिर कभी क्या होता है उफक, जो है वो आज है, और आज बहुत खूबसूरत है। मैं इन लम्हों को खुल के जीना चाहता हूँ, जहाँ मौका भी है, दस्तूर भी और महबूब भी। बारी गमगीन लहजा उफक के जिस्म में सनसनी दौड़ा गया। बारी प्लीज़, मैंने मीना पुप्पो से वादा किया था इस रिश्ते की हदूद को तब तक नहीं फैलाएंगे जब तक इस रिश्ते को हम दुनिया के सामने नहीं ले आते। बारी की बढ़ती जसारतों पे उफक ने एहतजाज करते खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। मीना पुप्पो के नाम पे बारी के दिमाग में कई तूफान उठे थे। वो नहीं जानती थी कि मसलहत की राह निकालते वो खुद को बारी के कहर का शिकार बन जाएगी। तुम्हारे लिए बारी से बढ़ के कुछ और अहम नहीं होना चाहिए। उफक शाह, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मीना पुप्पो की बातों में आने का तो इट्स ओके। मैं ये रिश्ता अभी ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उफक शाह पे किसी की परछाई नहीं चाहिए। इसके दिलो दिमाग पे सिर्फ अब्दुल बारी होना चाहिए, सिर्फ अब्दुल बारी। बारी का बर्फीला लहजा उफक को शाक कर गया। बारी ने कभी इस अंदाज में बात नहीं की थी। इसने उफक के गिर्द अपना हसार तोड़ते अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। उफक को एकदम अपना दिल खाली होता महसूस हुआ। अगर वो बारी को नाराज़ कर देगी तो फिर से कॉल कोठरियाँ इसका मुकद्दर बन जाएंगी। दिमाग में चक्कर चलने लगे थे। बारी बारी प्लीज़ नाराज़ ना हो। उफक ने बेड से उतरते बारी का बाजू थामा, जहाँ अपना पत्ता कामयाब जाने पे बारी के चेहरे शातिराना मुस्कुराहट बिखरी थी। उसे यकीन था कि उफक शाह इन्हें लड़कियों में से थी जो इसकी ज़रा सी तवज्जो पाते किसी डाली की तरह टूटती इसकी गोद में गिरने को तैयार थी। उफक, तुम जानती हो ना कितनी अहम हो तुम मेरे लिए। मेरा बस चले मैं पूरी दुनिया की नज़रों से छुपाए तुम्हें अपने पास महफूज कर लूँ। बारी ने जज्बाती अंदाज में कहते वहाँ से उठना चाहा, जब उफक का हाथ उसके शाने पे टिका था। प्लीज़ उफक, बारी ने इसका हाथ झटकते आगे बढ़ जाना चाहा। मैं हक से तुम्हारी मोहब्बत लेना चाहता हूँ, किसी भीख की तरह नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी में मसाइल खड़े कर सकती है तो हमें कोई बेहतरीन फैसला ले लेना चाहिए। बारी ने बात मुकम्मल करते दोबारा से सोफे पे अपनी जगह बनाई। उफक ने वो रात कई खदशात में मुब्तला रहते गुजारी। उसे बारी की डिमांड गलत भी नहीं लग रही थी और इसकी मन का वजह थी जिस पे वो मुकम्मल हक रखता था, मगर अब तो वो उसे नाराज़ कर चुकी थी। अगर वो इससे दिल बर्दाश्ता होते छोड़ गया तो इतनी मेहनत रायगा जाएगी। उफक के लिए बारी एक शिकार था, मगर वो भूल रही थी कि अगर शिकारी माहिर ना हो तो वो खुद भी शिकार हो जाता है। बाबा, ये साहिल कौन है? क्या परेशानी है उसे? इसने दरबार की तरफ बढ़ते इससे मलहका हिस्से पे बनी मस्जिद की चौखट पे बैठे साहिल को देखा, जो तकरीबन रोज़ ही वहाँ बैठा होता था। पता नहीं पाक बीबी, किसी से कभी बोलते नहीं देखा गया इसे। हाँ, कभी मुर्शद साईं का गुजर हो तो बात कर लेते हैं। बुजुर्ग दरबान ने उसे चौखट पे बैठे शख्स
کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اسے اجازت نہ تھی کہ وہ کسی سے بات کرے، تبھی سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی تھی۔ درباری معاملات بتانے کے بعد وہ واپس جانے لگی، تب وہ شخص برگد کے بڑے پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ چمکتا پسینہ دھوپ کی شدت بیان کر رہا تھا۔ پاک بی بی نے بے اختیار اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اٹھو، پاک بی بی آ رہی ہیں تمہاری طرف۔ ایک درباری نے بھاگتے ہوئے اس سائل کو اٹھایا جو سیاہ چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ اسے لاشعور سے آتی آوازیں بیدار کرنے لگی تھیں۔ تھوڑا سا کسمساتے اس نے سائڈ کے بل کروٹ لی۔ پاک بی بی نے ننگے پاؤں چلتے اینٹوں کی تپش کو بخوبی محسوس کیا تھا، اور ایسے میں اس سائل کا یوں بے حال ہونا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کروٹ کے بل لیٹے آنے والی ہستی کو دیکھا جس کے گرد کئی دربان مریدنیوں کا مجمع سا لگا تھا۔ کون ہو تم، اے اجنبی، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک عورت نے اسے مخاطب کیا جو یکٹک لباس میں ملبوس پاک بی بی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اگرچہ چہرہ مکمل طور پہ ڈھانپا ہوا تھا، مگر اس کی متجسس نگاہیں کچھ کھوج رہی تھیں۔ سائل ہے پاک بی بی، سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہوں۔ تبھی مرشد سائیں امام مسجد وہاں آئے تھے، جو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ اجنبی ان کے علاوہ ہر انسان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی اور جزیرے کی مخلوق ہو۔ پاک بی بی نے ان کی بات سمجھتے سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئیں۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک بار پھر مڑ کے اس سائل کو دیکھا جو ابھی تک ان سب کو دیکھ رہا تھا، جو پاک بی بی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار دیکھتے پھر سے اپنے حجرے کی طرف قدم اٹھا لیے، جبکہ وہ سائل ابھی بھی ان کے پاؤں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اسے وہاں خون نظر آ رہا تھا جہاں جہاں پاک بی بی کے قدم پڑے تھے، وہیں پہ اسے خون آلود قدم دکھائی دے رہے تھے۔ کون تھی وہ؟ بزرگ نے حیرت سے اسے دیکھا جو ہمیشہ سوال ہی کرتا تھا۔ پاک بی بی اس درگاہ کی گدی نشین ہے۔ بزرگ کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ نہیں، وہ پاک بی بی نہیں ہے، وہ خون، وہاں دیکھو، وہ جہاں قدم رکھتی ہیں خون ہے، ہر طرف بکھرا خون۔ وہ قاتل ہے۔ نہیں، وہ پاک بی بی نہیں ہے۔ حزیاتی کیفیت میں آتے وہ چلا رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ بزرگ نے چونکتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ شخص کہیں سے بھی یہاں کا باشندہ نہیں لگتا، پھر درگاہ کے مکینوں کے رازوں سے کیسے واقف تھا وہ شخص کیوں مسجد کے اندر نہیں آتا تھا نہ ہی کبھی اسے کسی نے درگاہ پہ حاضری دیتے دیکھا تھا۔ کئی سوال تھے جو ان لوگوں کے دماغ میں امڑ رہے تھے، مگر وہ ان کو ابہام میں ڈالے پھر سے اپنے اوپر چادر اوڑھے سو گیا تھا۔ وہ نیند میں بھی بڑبڑا رہا تھا۔ مرشد سائیں نے آگے بڑھتے اس کے لبوں کے قریب کان کیے۔ وہ پاک بی بی نہیں ہے، وہ قاتل ہے میری۔ دھیمی آواز نے مرشد سائیں کو جھٹکا دیا تھا۔ ان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ صبح افق کی آنکھ کھلی تو خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ کہیں بھی باری کا وجود نہیں تھا۔ اپنے گرد گرم شال اوڑھے وہ ہوٹل سے باہر آئی تھی۔ مینیجر سے اسے پتہ چلا تھا کہ باری پیدل ہی کہیں گیا ہے۔ وہ اس کی تلاش میں مال روڈ پہ چلتی بازار کی طرف نکل آئی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ باری پہ پڑی جو ایک بچے کو اٹھائے اس سے لاڈ کرنے میں مصروف تھا۔ افق نے مبہوت ہوتے یہ منظر دیکھا تھا۔ باری نے اپنے اوپر کسی کی نگاہ کا ارتقاء محسوس کیا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا جہاں افق گمسم سی ٹھہری تھی۔ میٹ مائی وائف، افق عبدالباری۔ افق یہ ٹورسٹ ہیں، مجھے ان کا بچہ بہت کیوٹ لگا ہے۔ باری افق کی شانوں سے تھامے ان لوگوں کے قریب لایا تھا۔ وہ آپ کی وائف بہت کیوٹ ہے، ابھی یہ خود بھی بچی سی لگ رہی ہے، پھر آپ کو بچے کی خواہش کیوں ہے؟ ابھی انہی کے ساتھ کھیلیں۔ سامنے موجود خاتون کچھ ایکسٹرا منہ پھٹ ثابت ہوئی تھی۔ افق ان کی بات سنتے بلش کرنے لگی تھی۔ باری نے اس کے چہرے کا منظر دیکھا تو دل پہ ایک واردات ہوئی تھی، مگر وہ اگنور کرتے ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شوق کی کوئی قیمت تھوڑی ہوتی۔ ویل، اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے۔ باری نے ان سے الوداعی کلمات کہتے اجازت لی۔ ناراض ہیں؟ افق نے اداس نظروں سے باری کو دیکھتے کہا، جو اس کی طرف دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ افق کو اپنے عارضی حصار سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ باری نے اسے تیکھے شتونوں سے گھورتے کہا۔ سوری، افق نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں کان پکڑتے تھوڑا زمین پہ بیٹھنے والے انداز میں کہا۔ رہنے دیں آپ، اندازہ ہے مجھے اپنی اوقات کا۔ باری کا ناراضی جتلاتا انداز افق کی جان نکالنے لگا تھا۔ چلیں، باری نے کہتے ساتھ واپسی کے لیے قدم اٹھائے، جبکہ وہ اپنی جگہ ہی رہی تھی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باری نے اسے اپنا ہمدم نہ دیکھ پیچھے مڑ کے دیکھا تو افق فوراً بولی تھی۔ سوچ لو، اس معافی کی بھرپائی مہنگی پڑ سکتی ہے آپ کو افق شاہ۔ باری کا ذو معنی انداز سے پلکیں جھکانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ شرط ہے؟ افق نے سوال اٹھایا۔ لازم و ملزوم کی جنگ۔ باری نے اس کی طرف قدم اٹھایا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ افق شاہ کو جھکانے کا عزم ہے۔ افق، باری کا بھاری گمگیر لہجہ افق کی جان لبوں پہ اٹکی تھی۔ اس نے بھاری پلکوں کی چلمن اٹھائے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ بے فکر رہیں، آپ کی مرضی کے بغیر حد سے تجاوز کرنا تو دور، آپ کو دیکھوں بھی نہ۔ باری نے ہلکا پھلکا سا انداز اپناتے اس کی جان خلاصی کی۔ افق نے ایک گہری سانس بھرتے باری کو گھورا۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ، میں پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی، اپنا روڈ بیہیو دیکھا تھا؟ افق نے ناراضگی سے دکھاتے منہ پھلایا۔ اس بات کو یہی ختم کر دیں افق شاہ، آپ کا انکار میرے لیے
ریجیکشن کے زمرے میں آتا ہے، مگر پھر بھی جہاں افق شاہ وہاں میری کوئی انا نہیں۔ باری نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنا سر ٹکایا۔ وہ ہلکی پھلکی ہوتے مسکرا دی تھی۔ ایک بھرپور ٹرپ گزارنے کے بعد وہ مری سے واپس آ چکے تھے۔ افق نے اسے ہر طرح کے قابل اعتبار پایا تھا۔ وہ سرشار تھی کہ باری عام لڑکوں جیسا نہیں۔ ایک ہفتہ اکیلے کمرے میں گزارنے کے باوجود بھی اس نے اپنے رشتے کے حقوق کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ کچھ لمحوں کی شرارت تھی، مگر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ شیر ہمیشہ اپنے شکار پہ جھپٹنے کے لیے 2 قدم پیچھے ضرور جاتا ہے۔ کن چکروں میں ہو تم افق؟ تمہاری تو شکل دیکھنے کو ترس چکے ہیں ہم۔ انیتا اور ایلیا نے اسے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تو جا لیا۔ کچھ خاص نہیں، گاؤں کے بار کے چکر لگ رہے ہیں۔ مینا پھپھو اور اماں جان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس وجہ سے۔ افق نے انتہائی نفاست سے جھوٹ بولا۔ یہ تمہاری مینا پھپھو کے بچے نہیں ہیں؟ تم نے کہا تھا وہ میرڈ ہیں یا پھر وہ میرڈ ہیں پھر بھی؟ انیتا نے سوال اٹھایا۔ باری نے بروقت مداخلت کرتے اسے سوالوں سے محفوظ رکھ لیا تھا۔ شام میں دھرمیش کی پارٹی پہ کون کون جا رہا ہے گرلز؟ باری نے خوش دلی سے کہتے انہیں جوائن کیا۔ میں تو بالکل نہیں، وارڈن نے 10 بجے کے بعد انٹری بند کر دینی ہے۔ افق نے صاف انکار کیا تھا۔ اوہ کم آن افق، میرے پاس رہ لینا۔ اب ایسا بھی کیا، ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ انیتا نے مسکراتے ہوئے اسے آفر کی۔ کچھ دنوں پہلے ہی دھرمیش اور اس کی منگنی ہوئی تھی، جس کی سیلیبریشن میں اس نے اپنے دوستوں اور انیتا نے ان لوگوں کو بلایا تھا۔ سوری انیتا جان، میں تو بالکل نہیں آ سکوں گی، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد مجھے نینی سے ملنے جانا ہے، وہ کافی بیمار ہیں۔ ایلیا نے معزز خواہانہ انداز میں کہا تھا۔ افق نے کچھ بولنا چاہا جب انیتا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہیں باری کی آنکھوں کے منہ اشارے اسے ماننے پہ مجبور کر گئے تھے۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔